عجیب بات تو یہ ہے کہ ہماری معیشت سٹیبلائز ہو گئی تھی جس وقت یہ سازش کی گئی. اس وقت ہمارا گروتھ ریٹ 6% پہ جا رہا تھا, ریمیٹنسز آ رہے تھے, ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہے تھے. معیشت کو کووڈ کے باوجود ہم نے سٹیبلائز کر دیا تھا. تو سب سے بڑا سوال جو اٹھتا ہے کہ یہ جو سازشکار تھے پاکستانی, ان کیا یہ چاہتے تھے؟ کیا امریکہ کی غلامی اتنی پسند تھی کہ ایک معیشت جو کہ سٹیبلائز ہو گئی تھی, ایک سیاسی بحران نہیں تھا ملک میں, پورا ملک تباہ کر دیا آپ نے امریکہ کے لیے؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے سب کو, اور ہم پوچھ رہے ہیں. اور پھر آپ نے کہا, غصہ آپ کو چڑھا کیونکہ آپ کی ساری پلاننگ اور سکیم تباہ ہو گئی, تو پھر آپ نے ایک پرسنلائز وینڈیٹا عمران خان کے خلاف شروع کر دیا, ان کے عمران خان کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف, پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف. ہم جب حکومت میں تھے ہم نے لانگ مارچز کرنے دیے, JUIF نے کیا, بلاول نے کیا, نون لیگ نے کیا, ہم نے تو کسی کو نہیں روکا. خان صاحب نے جب 25 مئی کو اناؤنس کیا پیسفل پروٹیسٹ, تو اندازہ لگائیں ایک رات پہلے لوگوں کے گھروں میں پولیس گھسی پنجاب میں, لوگوں کے بچوں کو, ان کی خواتین کو گھروں میں تشدد کیا, ان پہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کی, اور 25 کو فل سکیل جنگی اٹیک کیا, ٹیئر گیس ہوئی, لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئیں. میں خود ڈی چوک پہ 3:30 بجے دوپہر سے 3:45 بجے رات کے ہم نے ٹیئر گیس کھائی ہے. اور نہ صرف پولیس, رینجرز آ گئی, اور 3:45 بجے ہم اپنی گاڑی سائٹ پہ لے گئے کیونکہ ربر بلٹس آ گئی. یہ رسپانس تھا, جیسے کہ غصہ اپنا اتار رہے اپنی ناکامی کا, اور ایک پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے لینا چاہ رہے تھے کہ ہم ان کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے. یہ تو قوم نے کامیابی نہیں ہونے دی. ہم قوم اگر نہ نکلتی عمران خان کے پیچھے تو سازش کامیاب ہو جاتی. بہرحال اس کے بعد تشدد ہمارے خلاف اور ہمارے لیڈر کے خلاف بڑھتا گیا ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے خلاف FIRs کٹی, جو میڈیا پہ تشدد شروع ہو گیا, میڈیا چینلز جو عمران خان اور پی ٹی آئی کا موقف پیش کرتے تھے ان کے لائسنس کینسل کر دیے, ان کو آف ایئر کر دیا گیا. جو جرنلسٹ تھے ان پہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں دیتے تھے ان پہ تشدد ہوا. عمران ریاض خان کے ساتھ جس طرح ٹارچر کیا گیا, کسٹوڈیل ٹارچر, ارشد شریف کے اوپر ہیڈ منی لگا دی گئی کہ اس کو قتل کیا جائے, اس کو ملک چھوڑنا پڑا. ایاز امیر جو اتنے رسپیکٹڈ جرنلسٹ پرانے اور کافی عمر کے ہیں, ان کو لتاڑا گیا, ان پہ مار پیٹ کی گئی کیونکہ وہ ایک پی ٹی آئی کے سیمینار میں آ گئے. اس طرح بہت سے جرنلسٹ کے ساتھ, ARY کے ساتھ جو کیا ہے. سندھ ہائی کورٹ کا ابھی تک آرڈر ہے کہ کھولا جائے, نہیں کھولا گیا, اور میں سمجھتی ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر آئے گا اور یہ کھل جانا چاہیے تھا, بٹ نہیں کیا. ایک قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, اور پھر جس طریقے سے انہوں نے جنسی تشدد شروع کیا پی ٹی آئی کے جو خان صاحب کے چیف آف سٹاف تھے شہباز گل پہ ٹارچر کیا گیا, جنسی تشدد کیا گیا. جمیل فاروقی جو بولڈ ٹی وی کے اینکر تھے ان پہ تشدد کیا گیا, اور وہ سارا اویلیبل ہے. اور ہوا, اور پھر خان صاحب پہ دہشت گردی کا الزام لگا دیا. خدا کے واسطے, اگر آپ خان صاحب نے ایک تقریر میں کہا کہ DIG اور پولیس والے غلط کام کر رہے ہیں اور ہم ایکشن لیں گے, لیگل قانونی ایکشن لیں گے, یہ دہشت گردی ہوگی. آپ نے پاکستان کا مذاق اڑوا دیا ہے, پاکستان کی آئین کا مذاق اڑا دیا ہے, قانون کا مذاق اڑا دیا ہے. پوری دنیا میں جو ہیڈ لائنز چھپ رہی ہیں آپ چھپا لیں, اپنے میڈیا کو نہ ہیڈ لائن لگانے دیں, نہ پی ٹی آئی کی خبر ڈالنے دیں, لیکن دنیا کو تو نہیں آپ روک سکتے. اور کیا ہوا ہے آج جدھر ہم کھڑے ہیں تباہی مچ گئی ہے معیشت کی. IMF کے پیسے آ گئے اور جس دن آئے اسی رات آپ نے پیٹرول اور بڑھا دیا ہے. پیٹرول بم 1 نہیں 2 نہیں 3 آپ پھینک چکے ہیں اس قوم پہ 4 مہینوں میں.
آپ فلڈز آ گئے ہیں, آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, IMF سے آپ اپنی ٹرمز ری ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, ان سے فسکل سپیس کیوں نہیں مانگی؟ جب کووڈ آیا تھا عمران خان نے خود فون کیا IMF کے ہیڈ کو اور کہا کہ ہمیں فسکل سپیس چاہیے اسی واسطے, اور انہوں نے دے دی, اور پوری دنیا نے مانا کہ پاکستان ان 3 ممالک میں ہے جنہوں نے کووڈ کا صحیح کاؤنٹر کیا ہے. اب ان کا حال کیا ہے؟ ٹانگیں کانپ رہی ہیں ان کی امریکہ کے سامنے, IMF کو چو نہیں کر سکتے, اور سارا بوجھ عام شہری پہ ڈال رہے ہیں, اور قیمتوں کا بڑھتا جائے گا. عمران خان کو دہشت گرد کہلوانا چاہ رہے ہیں, یہ کر نہیں سکیں گے. قانون ایک لمٹ ہوتا ہے, قانون آپ کس حد تک توڑو گے, یہ نہیں آپ کر سکتے. ان کو عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہ رہے ہیں, ہر قسم کا الزام لگا رہے ہیں. PTI کی لیڈرشپ پہ FIR کٹتی جا رہی ہے, نہ صرف عمران خان پہ, ہم سب پہ کٹتی جا رہی ہیں. ہمارے گھر میں لسننگ ڈیوائسز ہیں, میری ابڈکشن انہوں نے کی کوشش کی, وہ تو فیل ہو گئی, لیکن شہباز گل کی تو ابڈکشن کر لی, اس کے گاڑی کے شیشے توڑ کے اس کو غائب کیا. 5 گھنٹے کدھر تھا پولیس کے اس میں تو نہیں تھا, گرفتاری میں کدھر تھا 5 گھنٹے؟ یہ سوال اٹھتے ہیں. اور سب سے بڑا سوال جو عمران خان پوچھ رہا ہے اور ہم آج پوچھ رہے ہیں اور پوری قوم پوچھ رہی ہے کہ جنہوں نے یہ سازش کرائی, جو اصل سٹرنگ پولرز ہیں اس نااہل حکومت کی, انکمپیٹنٹ کرپٹ حکومت کی, کیا وہ چاہتے تھے؟ یہ تباہی ملک کی چاہتے تھے تاکہ ہمیں امریکہ کی غلامی میں چلے جائیں. اور اب بھی دیکھیں سازشیں کیا ہو رہی ہیں. اب ایک فلڈ کا بہانہ بنا کے ہندوستان سے آپ تجارت کھولنا چاہ رہے ہیں کیونکہ امریکہ کی وہ ڈیمانڈ ہے. اگلی ڈیمانڈ ہوگی آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں, اور آپ کرتے جائیں گے جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں, جو کہ واحد ایک سلیوشن ہے تاکہ پاکستان پھر صحیح راستے پہ اور یہ بحران سے نکلے, معیشت کی تباہی سے نکلے, آپ الیکشن کرائیں. لیکن سب کو پتہ ہے الیکشن کرائیں گے تو عمران خان بہت بڑی میجورٹی سے جیت کے آئے گا, تو اس خوف سے یہ الیکشن بھی نہیں کرا رہے, اور اس کے بجائے کہ ملک کی حالات دے کے, ملک کے فلڈز کے حالات دے کے لوگوں کو مدد کرے, لوگوں کو امداد دے, ان کا پورا فوکس ہے عمران خان کو کس طرح کرش کیا جائے. اور میں بتا دوں عمران خان کرش نہیں ہوتا, نہ PTI کرش ہوتی ہے. کچھ شرم, کچھ حیا ہونی چاہیے, کچھ ملک کا خیال کریں. جو آپ جس راہ پہ آپ لے آئے ہیں, جس پوائنٹ پہ آپ لے آئے ہیں, آپ اس کو یو ٹرن کر کے صحیح کریں حالات جو آپ نے تباہ کر دیے. ایک ملک جس کی معیشت پازیٹیو تھی, جس کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی, جدھر سٹیبلٹی تھی, اس کو آپ نے ملک کو 4 مہینے میں تباہ کر کے رکھ دیا ہے کہ اب ہم ڈیفالٹ کی طرف جانے والے تھے. اب ہمارے ملک کا حال دیکھیں, فلڈز کے علاوہ حال دیکھ لیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کچھ استعمال کریں اور یہ انکمپیٹنٹ چوروں کو ہٹائیں اور الیکشن کروائیں. نہیں تو اگر آپ نے پاکستان کی تباہی کرنی ہے تو پھر آپ اسی راستے پہ چلتے جائیں, لیکن قوم آپ کے خلاف کھڑی ہوتی جائے گی. شکریہ.